اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب المشرقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا إله العالمين. قال رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بڑا مشکل سفر ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ جو آپ نے وقت دیا ہے اس وقت کوئی پابندی ہے، اور مولا عباس کے کرم سے جو میرا فریضہ ہے وہ ادا کروں. ارشاد ہے پیغمبر اسلام کا حسین منی. شروع کہاں سے ہوتا ہے کلام نبی کا؟ ختم کہاں ہوتا ہے؟ پوری نبوت حسین سے ابتدا، حسین پر انتہا. اور اس حسین کی شان میں یہ مسالمہ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بیان کرنا چاہیے اور ہمارے جیسے لوگ ہی بیان کریں. جی بسم اللہ ضرور. کہ خود شاعروں کو ان کی معرفت ہے یا نہیں. شاعر بھی تو سمجھے کہ ہم کیا ہیں، تو ہم اور لوگوں کو بتائیں کہ شاعر کیا ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی سمجھ سے منقبت کرتے ہیں، حالانکہ منقبت ہو نہیں پاتی. کسی مسلح پر معصومہ عالم نہیں آ کے بیٹھتی ہے، لیکن فرش عذاب بچھی نہیں. جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میں، فرش عذاب بچھائی منایا ہمیں بتایا. یہ سچے صاحب کا ہے شعر، آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان سے واقف ہیں. کربلا کعبے کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ نہیں ہے. کعبے کی قامت اور اپنی قامت کو دیکھ. جو کعبے کا قبلہ ہوگا وہ ہمارا قبلہ کیسے ہوگا؟ تو کبھی کبھی اچھا کسی بدنیتی سے کوئی شاعر نہیں کہتا ہے، کہتا ہے خلوصی سے، لیکن محمد والے محمد کے فضائل ایسے ہیں کہ جس کی حد و انتہا نہیں ہے. تو کہیں سے تو لائے، کس کے برابر؟ تو ہمیں لگا سب سے زیادہ بلند اگر قامت کا ہے کوئی گھر، بات کربلا کی ہو رہی ہے، امام حسین کی نہیں، تو بہت بلند. کربلا، کعبہ. کعبہ گھر کس کا؟ اللہ. پیدا کون ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پرویز صاحب کے گھر جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے گھر جا رہے ہیں. اضافت کے ساتھ جب گھر کہیں گے اور جب کہیں گے گھر جا رہے ہیں
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس کے یہ کلام کس کا ہے؟ نبی کا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ نے اضافت کے ساتھ اہل بیت کہا. نہیں کہا نا؟ تو کس کے اہل بیت؟ اللہ کے گھر والے. اللہ کا گھر. کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ مکی ہے؟ کہا نہیں. کعبہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے نا؟ کعبہ بیت اللہ. اللہ لامکان. کوئی دوسرے مذہب کا کھڑا ہو کے سوال کر دے میاں جواب کیا ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر بھی رہے اللہ لامکان بھی رہے. اس کا جواب سوائے تطہیر کے اور کہیں نہیں ہے. یوں مسئلہ حل ہوتا ہے. تو کعبے کی قامت بڑی بلند ہے. کم سے کم یہ تو سمجھیے کعبے میں آیا. کعبے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ ایک گھر بناؤ میرے نام جس میں میرے خاص بندے اعتکاف کرے. اعتکاف کتنے دن؟ کم سے کم 3 دن. اعتکاف کیا کس نے؟ سبحان اللہ. ماں نے اور بیٹے نے کیا ہے نا؟ اس کعبے کا قبلہ کربلا ہے. ہم کیا اس کا مقابلہ کریں کہ ہم اپنا قبلہ کہیں کربلا کو؟ کربلا کعبے کا قبلہ ہے. کربلا سنگ اسود کا قبلہ ہے. کربلا مقام ابراہیم کا قبلہ ہے. ہمارا نہیں. ہم بہت چھوٹے ہیں. اب آپ سے صلوات پڑھیں. تو پہلے اپنی معرفت کو سمجھیں کہ ہم خود کیا ہیں اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شعراء کا مرتبہ کیا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جید علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں ہیں. نالین مبارک کی ان کی دھول نہیں ہے. پوچھ لیجیے آج تک مجھے اور اگر کسی کو ملے کوئی روایت تو مہربانی کر کے مجھے ضرور بتا دیجیے. کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ معصوم زیر منبر ہو برسر معصوم غیر معصوم. برسر منبر غیر معصوم ہو اور معصوم زیر منبر بیٹھے. یہ آج تک نہیں ملی کوئی روایت سوائے مداح اہل بیت شاعر. مداح اہل بیت شاعر ہوتا ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ معصوم زیر برسر منبر مداح اہل بیت شاعر. اور جہاں جہاں ضرورت پڑی کیسا پورا شوق زمانہ. زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا. نہیں آپ پڑھیے گا تو پڑھیں. ایسی بھی ٹھنڈک نہیں پڑ رہی.
حج کے لیے آئے. نیزوں سے چبھا چبھا کے راستہ بنایا جا رہا, نہیں بن رہا. دیکھا کوئی چلا آ رہا, سر پر خاک, ننگے پیر, مجمع کی پشت, آنے والے کا سامنا, راستہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, راستہ خود بخود بنتا جا رہا. کیوں؟ اللہ کے گھر اس کا جج پیدا ہوا. سبحان اللہ. راستہ بنتا جا رہا. اور دیکھا تو اپنے دربار کے شاعر سے کہتا ہے بڑی حقارت سے, لعنت ہو ملعون پر, بڑی حقارت سے, من ھذا, یہ کون ہے؟ اس کے دربار کا شاعر فرزدق کھڑا ہو. مدح اہل بیت کرنے والوں کے اندر یہ جرأت ہوتی ہے. کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے یہ مکے کا بیٹا, یہ مدینے کا بیٹا, یہ بطحا کا بیٹا, یہ وہ ہے جس کے بوسے کے لیے سنگ اسود تڑپ رہا ہے. سبحان اللہ. نتیجہ کیا ہوا؟ زیادہ وقت آپ کا نہیں لگا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, اور جب ہتھکڑیاں پڑی فرزدق کے اور پیر میں بیڑیاں پڑی تو ہتھکڑیوں کو چوم لیا فرزدق نے. بھئی یہی تو ہم چاہتے تھے کہ میرا مولا آ رہا ہے, دیکھ لے کس کی سیرت پر ہم عمل کرتے. یوں نہیں کہا, کس کے حکم سے گئے؟ سلمان بیٹھے منبر پر, معصوم کی موجودگی میں اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا کہ زیر منبر معصوم سلمان سے بلند کسی کی قامت نہیں, سلمان سے بلند کسی کا مرتبہ نہیں. کتنا درجہ ہے؟ 10ویں درجہ ہے. اور 10ویں درجے پر کون فائز ہے؟ سلمان. کوئی روایت ایسی ہو کہ سلمان برسر منبر ہو, معصوم نیچے بیٹھے ہو, ہے کوئی روایت؟ اگر ہو تو میری اصلاح ضرور کر لیں گے. مگر معصوم نیچے برسر منبر ہے نا, غیر معصوم. اور جب اترتا ہے ایسا خوش امام ہوتے ہیں کہ نکالتے اور دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میں ہدیہ دے رہا ہوں. جسے امام ہدیہ دے وہ ہوتا ہے مداح اہل بیت صاحب. سبحان اللہ. اجرت تو میری جدہ دیں گی جنت میں, اور ایک ایک بیعت پر ایک ایک بیعت ملے گی. آج سے لے کے پلٹتے چلے جائے سن 61 ہجری تک حسین منی وانا من الحسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے حسین رسول سے کیا حسین منی حسین رسول کے, یہ تو فرق ہے سے اور کے میں. امت رسول کی, اصحاب رسول کے, ازواج رسول کی, یہ وہ سب وہ ہیں جو پہلے نہیں تھے بعد میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین منی, حسین مجھ سے, کب سے, کہا جب سے, میں جب سے حسین.
اور 10 محرم عاشور عصر کا وقت، اس سے کیلنڈر آپ نے کیسے بنا دیا کہ اس سے پہلے حسین منی اور اس کے بعد انا من الحسین؟ رسول نے کیلنڈر بنایا تھا، بس یہی تو ہے، حسین منی وانا من الحسین، اور اس کے بعد رسول دعا کرتے ہیں احب اللہ احب حسین وَأَبْغَضَ اللَّهُ أَبْغَضَ حُسَيْنَ۔ ہماری ماں بہن کو کوئی تھپڑ مار دے تو زندگی بھر اسے برا کہتے رہے، کیا جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ کا مرتبہ اتنا بھی نہیں ہے؟ پھر ہم حسینی کیسے؟ نہ کہیے، ایسا کہنے سے کیا فائدہ؟ ارے فائدہ کیا، ہم تجارت کرتے ہیں، مجلسیں بیچتے ہیں، اگر امام نے نہ دیا ہوتا تو دیتے ہیں آپ، ہم نہ دیتے۔ مجلس نہیں بکتی ہے، ایک مال 2 بار نہیں بکتا، ایک مال 2 بازار میں کیسے بکے گا؟ مجلسیں بکتی ہیں معصوم عالم کے ہاں۔ نہ کہیے، اچھا کیا کہیں، آپ ہی بتائیے۔ ارے کہنے کیا ضرورت ہے؟ تو پھر لا الہ الا اللہ مت کہیے، کتنے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، الا اللہ کرتے رہیے۔ برے کو برا نہ کہیں، اسلام آیا کاہے کے لیے؟ اچھے کو اچھا کہو، برے کو کیا کہیں؟ اچھا، تو پھر اچھے کو کیا کہیں؟ تو حق و باطل میں فرق کہاں رہا؟ اسلام حق و باطل کا فرق مٹانے نہیں بتانے آیا ہے۔ اہل بیت کی ذکر بلال، تو کیا ضرورت ہے صاحب؟ کب تک پڑھیں گے؟ اب یہ ہمارے اندر سے سوال اٹھتا ہے، کب تک غدیر، کب تک ثقیفہ، کب تک جمل، کب تک پڑھتے رہیے؟ جب تک آپ پوچھتے رہیں گے تب تک پڑھتے رہیں گے۔ آپ کا پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نہ غدیر سمجھ سکے، نہ ثقیفہ سمجھ سکے، نہ جمل سمجھ سکے۔ جس دن آپ سمجھ جائیے گا پوچھنا چھوڑ دیجیے گا، آپ پوچھنا چھوڑ دیجیے گا، ہم پڑھنا چھوڑ دیجیے گا۔ اچھی سلوات پڑھیے۔ سب مل جل کے نا آپ پڑھائیے گا تب تو پڑھیں گے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عجیب مدرسہ ہے، پڑھنے والا اوپر بیٹھتا ہے، پڑھانے والے استاد نیچے بیٹھتے ہیں، تو جیسی آپ پڑھائیں گے ویسی ہم پڑھیں گے۔ آپ اپنی بدنامی سے تو ڈریے، مل جل کر کے پڑھیے۔ نعرہ حیدری، رسالت کی منیت کا نام حسین اور رسالت کی انا کا نام حسین۔ کس کی انا؟ آپ کی انا پر ذرا سا آ جائے ہے تو کیسا تل ملا جاتے ہیں۔ یہ رسول کی انا ہے۔ غدیر نہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اچھا ثقیفہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہ پڑھیے، کوئی ثقیفہ بھی نہ پڑھیں، غدیر بھی نہ پڑھیں، تو پڑھیں کیا؟ اگر یہ نہ
یہ ہم ادب و لحاظ مرسل اعظم کا ہے کہ کہتے ہیں گویا کوئی، یہ گویا کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، عجیب بات ہے، غدیر وابستہ کس سے ہے؟ مولا۔ غدیر وابستہ مولا علی سے ہے تو مولا علی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ قافلہ رکا نظر آئے، آگے پیچھے نظر آئے، مختصر کر رہا کہیں نظر آئے؟ دو بوڑھے صحابیوں سے فرما رہے ہیں سلمان و ابو ذر کانٹوں کی صفائی کرو۔ یا رسول اللہ خلق عظیم کو فائز ہے، تمازت یہ دھوپ کڑاکے کی کہ سر کا ماما پیروں کے نیچے، اور آپ دو بوڑھے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کانٹوں کی صفائی کرو۔ کہا معیار صحابیت بتا رہا ہوں، جو کانٹا غدیر سے چنے وہ ہے صحابی، کانٹا بچھا ہے وہ ہے صحابی۔ آپ اٹھائیے نعرہ لگائیے۔ بھگوڑوں کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم کرار و غیر فرار کا نعرہ لگائیں تو ناظم ہو کے سر جھکا کے کوئی دیکھے نہیں۔ ارے یہ تو فخر کی بات ہے، جو کچھ دیا رسول نے وہی لیا نا، وہی کے علاوہ کچھ نہ لیا۔ اگر رسول نے خیبر میں نعرہ نہ لگایا ہوتا تو ہم نہ لگاتے، کرار و غیر فرار نہ کہا ہوتا تو ہم بھی نہ کہتے۔ ہم لگاتے ہیں خیبری نعرہ، غدیری نعرہ لگاتے ہیں اس لیے کہ رسول نے لگایا۔ اب ایک اور بات سامنے آ گئی اس لیے بیان کر رہا ہوں، میں کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے آپ کے، اور ایسا ہم لوگ لالچی تو سمجھے، جب آ جاتی ہے تو مجبور ہے، بچا کے رکھتے نہیں۔ اس لیے کہ جو مجلس پڑھتے ہیں یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، منبر پر بیٹھا ہوں مولا باپ کو گواہ بتاتا کہ اپنی زندگی کی آخری مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ہماری ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کا تقاضا ہے کہ ہم آخری سمجھ کے پڑھیں۔ کل میں اسے علم دوں گا، حدیث رائے جو کیا شخص فرار ہے غیر فرار، پہلی شخص کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ علم دیکھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ فتویٰ دیتا کون ہے؟ وہی دیتا ہے جسے علم ملا نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کو نبی سے گھٹا دیتے، بڑھا دیتے، ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے، تم گھٹا کے دکھاؤ، تم علی کو گھٹا کے دکھاؤ، تم گھٹا نہیں سکتے ہو، ہم کو کہتے ہو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ارے
تصویر دیکھتے ہو اتنی بڑی واہ 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 اور علی کی تصویر ہمارے یہاں دیکھتے ہو تو واہ سبحان اللہ کعبے سے کہیں بلند. واہ تو تم کو لگتا ہے ہمیں کرنا چاہیے اعتراض کہ تم ہمارے نبی کو گھٹا دیتے ہو. ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علی کو بڑھا. عجیب بات ہے اس نام میں ہی کچھ عجیب بات ہے اور بہت سارے گواہ بیٹھے ہیں. جیسا دل لگتا ہے در حسین یہاں مجلس پڑھنے میں جو کیف طاری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کے آقا کا در ہے. سبحان اللہ بس ازادار مجلس میں نے تمام کی. رسول کی انا کا نام ہے تو یہی ختم کیا میں نے اپنی تقریر. شعراء کیا ہیں, شعراء کیسا سمجھنا ہمیں آپ کو چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. جو مرتبہ ان کا معصومین کے نزدیک ہے وہ تو ہے ہی ہے. کم سے کم یہی سمجھ کے معجزہ نور جتنے شعراء ہیں بھائی وہاں پہنچ کے بھولیے گا نہیں. ایک چھوٹا سا کونا ضرور دے دیجئے گا ہم لوگوں کو بھی. اللہم صلی بار الہ پورے در حسین کو, ذاکرین کو, سامعین کو مولا عباس آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اور ظاہر ہے آپ سے زیادہ بہتر جزا کون دے گا انہیں. آپ کریم ابن کریم.